لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ حکم ہے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، یعنی تاک راتوں میں، اور پھر اس عشرے میں الحمدللہ اعتکاف جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے آج کل کچھ خامیاں ہیں اعتکاف میں بھی۔ اعتکاف وہ اعتکاف نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آج ایک دو نوجوان آ جاتے ہیں اور موبائل ان کے چل رہے ہیں، نیٹ چل رہا ہے، بات چیت ان کا سلسلہ، بھئی اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے تعلق توڑ دو۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ تم اعتکاف میں بیٹھ کے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اللہ کی پاک بارگاہ میں قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو۔ اور جی ہم نے رکھا ہوا ہے موبائل، ہم اس پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں کہا جڑے باریاں وچ رکھے نے ایک کون پڑھے گا؟ بھئی یہ جو ہماری باریوں میں قرآن پاک رکھے یہ کون پڑھے گا؟ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ اعلان ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، موبائل رکھنے والا اعتکاف میں نہ بیٹھے، موبائل رکھنے والا اعتکاف میں نہ بیٹھے، نہیں ہے اس کا اعتکاف۔ میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، میں کہا قرآن باریوں میں رکھے پڑھو، جنہیں سارا سال کوئی نہیں اٹھاتا۔ میں موبائل قرآن پڑھنا، تو اسی لیے وہ تھوڑا احتیاط کرو۔ اور باقی جو الحمدللہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں نواز، انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے، وہ اعتکاف۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور خود بھی رات کو عبادت کرتے اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اٹھو لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو ہمارے یہاں آج عجیب معاملہ کیا ہوتا، کیا ہے آخر میں، آخری عشرہ ہمارا مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ آخری عشرے میں جہاں ہمیں مسجد آباد کرنی چاہیے تھی وہاں مسجد ویران کر دی، ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، ہم تجارت کو مزید تیز کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ آ جائے ہمارے لیے عید کے لیے۔ تو میں تو کہتا ہوں جہاں آپ لوگ اتنی تیاریاں کرتے ہو، عید کی تیاری کرتے ہو، شادیوں کی تیاری کرتے ہو، باہر ممالک جانے کی تیاری کرتے ہو، آپ عمرہ پہ جانے کی تیاری کرتے ہو، حج پہ جانے کی تیاری کرتے ہو، یا آپ ولیمہ جانے کی تیاری کرتے ہو، مطلب کچھ بھی بہت ساری تیاریاں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، صرف ایک تیاری ہے وہ ہم نہیں کر رہے، وہ ہے موت کی تیاری۔ اگر ہم موت کی بھی تیاری ساتھ کریں نا ان سب تیاریوں کے ساتھ، تو خدا کی قسم ہماری مسجدیں کبھی ویران نہ ہو۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے بیٹھیں، وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اب یہ 10 دن اب اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں۔ 10 دن کی تو ہی بات ہے۔ تو دعائے خالق کائنات جو حضرات بیٹھ رہے اللہ پاک ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔